السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ہفتے قبل مضمون نماز سے متعلق مقدمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ مضمون نماز حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارکان اربعہ سے ماخوذ ہے، اور اس مضمون کو 4 حصوں پر تقسیم کیا گیا، اور ہر اتوار ایک حصہ پیش کیا جائے گا، یہ اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر گزشتہ اتوار کو مضمون نماز کا دوسرا حصہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ انشاءاللہ آئندہ اتواروں میں پابندی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو۔ نماز کی حقیقت اور اس کے فوائد و اسرار۔ رب اور بندے کا تعلق۔ نماز کی حقیقت اور اس کی اہمیت و ضرورت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے، اور اس کا صحیح لطف بھی وہی اٹھا سکتا ہے جو اس عجیب و غریب، بلند و لطیف اور ناقابل قیاس تعلق سے پوری طرح آگاہ ہو جو رب اور بندے کے درمیان قائم ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی نظیر کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ اس کو اس کائنات کی کسی 2 ہستیوں کے باہمی تعلق، یا محض صانع و مصنوع، حاکم و محکوم، قوی و ضعیف، مفلس و محتاج اور سائل و معطی کے تعلق پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تعلق ان تمام رشتوں سے زیادہ لطیف اور بلند اور ان سب سے زیادہ گہرا، مستحکم، جامع اور وسیع ہے۔ تعلقات صفات کے تابع ہیں۔ رب اور بندے کے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے خدا کی صفات سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تعلقات ہمیشہ صفات کے تابع ہوتے ہیں، صفات ہی سے ان کی نمود ہے۔ اگر ہم کو کسی 2 ہستیوں یا 2 شخصیتوں کے صفات کا علم نہیں، اور ہم حسن سلوک اور احسان مندی کے اس رشتے سے واقف نہیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان قائم ہے، تو ہم ان تعلقات کی صحیح نوعیت کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تمام تعلقات جن کو ہم زندگی میں برتتے ہیں، جن سے قانون کی تشکیل ہوتی ہے، اور جو کسی تہذیب و معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں، وہ سب در حقیقت انہی صفات کے تابع ہیں جن کی کار فرمائی انسانی معاشرے پر ہم کو نظر آ رہی ہے۔ شریعت اسلامی اور قرآن مجید میں صفات و اسماء کی اہمیت کی وجہ، یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی صحیفوں اور تمام مذہبوں اور شریعتوں نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زور صفات پر دیا ہے، اور اس کے بعد تعلقات، عبادات و طاعات اور فرائض و معاملات کی تفصیل بیان کی ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں اعمال و عبادات اور احکام و قوانین سے پہلے عقیدے کی تصحیح کی گئی ہے، اور اپنے زمانے میں ہر نبی نے سب سے پہلے علم صحیح، معرفت صحیحہ اور اللہ تعالیٰ کے صحیح اوصاف اور اس کی تقدیس و تنزیہ کی تعلیم دی ہے، اور ان کی کوششوں، ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کی جد و جہد کا سب سے بڑا اور مرکزی نقطہ نظر یہی رہا ہے۔ قرآن مجید جو ان تمام صحیفوں کا نگراں اور محافظ ہے، اور خدا کی آخری اور ابدی کتاب ہے، اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے، اور یہ موضوع بار بار اور طرز بدل بدل کر اس میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہی اس معجزانہ کتاب کا بنیادی موضوع ہے۔ چنانچہ اس مختصر سورہ اخلاص کو، جس میں چند آیتوں کے اندر توحید و تنزیہ کے جامع ترین الفاظ آ گئے ہیں،
قرآن مجید کا 1/3 حصہ بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ، اسماء حسنہ، اس کے افعال و تصرفات، اس کی قوت و قدرت، اس کی صنعت و خلاقی، اس کے لطف و رحمت، اس کی محبت و رأفت، اس کے جود و کرم، اس کے عفو و درگزر، اس کے عطا و منع، اس کے نفع و ضرر، اس کے علم و معرفت، اس کے قرب و معیت، اس کے احاطہ قدرت اور اس کے قبول و نوازش کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جمال و جلال، کمال و نوال اور حسن و احسان کی آخری مثال بندے کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ انسان مجموعہ ازداد ہے۔ ان آسمانی صحیفوں میں ایسے نصوص و اشارات بھی ملتے ہیں اور علم و تجربے سے ان کی تصدیق ہوتی ہے جن میں اس عجیب و غریب مخلوق کی فطرت و نفسیات بیان کی گئی ہے، اور اس کے خمیر میں متضاد کیفیات و صفات کی جو عجیب و غریب آمیزش ہے اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ در حقیقت اس کائنات کے تمام مخلوقات و موجودات میں انسان سے زیادہ نازک اور لطیف، اس سے زیادہ عجیب و غریب اور اس سے زیادہ مجموعہ ازداد مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کمزور ہے لیکن قوت و طاقت کا پرستار ہے، محتاج ہے لیکن مال و دولت کا عاشق ہے، فانی ہے لیکن حیات ابدی کا خواہاں ہے، امراض و خطرات سے دوچار ہے لیکن صحت و عافیت کا طلبگار ہے، کم ہمت بھی ہے اور عالی حوصلہ بھی، اس کی حاجتیں بے شمار، اس کی تمنائیں غیر محدود، اس کے احساسات حباب سے زیادہ نازک اور اس کے جذبات ہر لمحہ تغیر پذیر، نہ اس کی پیاس بجھتی ہے نہ کسی چیز سے اس کو سیری ہوتی ہے، ہر قدیم چیزوں سے دل برداشتہ اور ہر جدید کا دل دادا، جو چیز میسر ہے اس سے روح گرداں اور جو معدوم و مفقود ہے اس کی جستجو میں سرگرداں، اس کی خواہشات کی تعداد اس کی سانسوں سے زیادہ اور اس کی ضرورتوں کی فہرست اس کی عمر سے زیادہ طویل ہے، اور یہ محدود دنیا اس کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ لیکن اسی عجیب و غریب تضاد میں اس کی عالی ہمتی و حوصلہ مندی، سیماب و شے و بے قراری، اور اسی شوق جنوں اور ذوق طلب میں اس کی عزت و سربلندی اور خلافت الہی سے سرفرازی کا راز پنہا ہے، اور یہی چیز ہے جس نے اس کو وہ بار امانت اٹھانے پر آمادہ کیا جس کی معذرت آسمان، زمین، پہاڑ سب کر چکے تھے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ آیت کا ترجمہ ہے، سو ان سب نے انکار کیا اس سے کہ اٹھائیں، اور وہ اس سے ڈرے اور اسے انسان نے اپنے ذمے لے لیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ فطری انس و محبت، انسان کا خمیر عشق و محبت کے ساتھ اٹھا ہے، حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ جن سے وہ اپنی مادی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو ایک حادثہ اور بھی عطا کیا گیا ہے جس کو ہم عشق و محبت یا انس و الفت کا حادثہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ حادثہ طاقتور بھی ہو سکتا ہے اور کمزور بھی، آشکارا بھی ہو سکتا ہے اور مستور بھی، لیکن اس سے محرومی اس بات کی علامت ہے کہ انسان یا تو اپنی استعداد کھو چکا ہے یا اپنی فطرت سے منحرف ہو کر جمادات میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ وفا شعار بھی ہے اور زود رنج بھی، اس کے جذبات متلاطم اور اس کے احساسات نازک ہیں، وہ جمال و کمال کی طرف اس طرح بے ساختہ کھنچتا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس طرح نہیں کھنچتی،
وہ اپنے محبوب و مطلوب پر اپنی جان، اپنی محبت، اپنا خلوص، اپنے جذبات اور اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار رہتا ہے۔ عشاق و اہل محبت کے سچے واقعات اسی فطرت انسانی کے آئینے دار، اہل معرفت، اہل درد کی پوری تاریخ اسی جذبے کا اظہار، اور دنیا کا سارا جذباتی و وجدانی لٹریچر اور غزل کا سارا سرمایہ جس سے کسی ملک کا ادب بھی محروم نہیں، اسی سوز دروں کا مرہون منت اور اسی ذوق جنوں کا احسان مند ہے۔ جذبہ تسلیم و رضا، ان جذبات کے ساتھ اس کو ایک اور جذبہ بھی ملا ہے، اور وہ ہے سرفکندگی، رضا و تسلیم، خشوع و خضوع اور سجدہ تعظیم کا جذبہ۔ یہ جذبہ تاریخ کے ہر دور میں اور انسانیت کے ہر طبقے میں اس کا رفیق رہا، اور وہ کبھی اس سے آزاد نہیں ہو سکا۔ اپنے ابتدائی دور میں، اور یہ ابتدائی دور دنیا کے بعض حصوں میں اب تک موجود ہے، وہ پتھروں، درختوں اور دریاؤں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک کر اس جذبے کی تسکین کرتا تھا، آگ، سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتا تھا، فطرت کے مظاہر اور کائنات کی قوتوں، کاہنوں اور راہبوں، عالموں اور صوفیوں اور جنوں اور روحوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا تھا، اور ہر اس چیز کے سامنے سر جھکا دیتا تھا جو اس کے علم سے ماوراء اور اس کے فہم سے بالاتر نظر آتی تھی۔ اور آج بھی اپنے وسیع تہذیب و تمدن، اپنی ترقی پسندانہ عقلیت، اپنے طویل و عریض دعووں، اپنے تکبر و سرکشی اور خودرائی و خود پرستی، اور اپنے مسلسل انقلاب اور بغاوتوں اور آزادی و ترقی کی ناکام کوششوں کے باوجود، وہ حکام و سلاطین کا پرستار اور پارٹیوں کے لیڈروں، حکومتوں کے سربراہوں نیز اپنے خود ساختہ فلسفوں اور نظاموں کے سحر میں اسی طرح گرفتار ہے۔ اس ثقافت و ترقی اور وسیع النظری کے دور میں بھی وہ موجدین و مجتہدین، مفکرین و مصنفین، اہل جاہ و ثروت، ارباب حکومت، شعراء و ادباء، مصنفوں اور فنکاروں اور عبقری و غیر معمولی ذہانت رکھنے والے انسانوں سے اسی طرح مرعوب ہے، اور اس کی مرعوبیت میں محبت و عشق، تقدیس و تعظیم اور فنائیت کا وہی عنصر کار فرما ہے جو تاریخ کے کسی قدیم دور میں تھا، اور اس کا سبب یہی ہے کہ وہ قدرتی طور پر ایک محبت کرنے والی، جھکنے والی اور اپنے مطلوب و محبوب کے سامنے اپنے وجود کو فنا کر دینے والی مخلوق ہے، اور یہ جذبہ اس کی سرشت میں داخل اور اس کے خمیر میں شامل ہے۔ ایک مثالی وجود یا معیاری ہستی کی ضرورت، اس کو ایک ایسے معیار کامل، ایک ایسی مثالی ہستی اور قرآن کی تعبیر میں مثل اعلیٰ کی ضرورت ہے جو جمال و کمال کے لحاظ سے، فہم و ادراک سے بالاتر ہونے کے لحاظ سے، اور اقتدار و قدرت کے لحاظ سے اس کے اس فطری جذبے کی تسکین اور اس کے مطالبات و مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ خدا اور انسان کے تعلق کی صحیح اور معقول شکل، سب سے پہلے ہم کو اپنے پروردگار کے ان تمام صفات کو جن کو ہم قوت و قدرت، علم و احاطہ، رحم و کرم، جود و عطا، قبول و استجابت اور قرب و معیت سے تعبیر کرتے ہیں، نیز قرآن مجید نے اس کے جو صفات عالیہ اور اسماء حسنہ بیان کیے ہیں اور ان کی جو بلیغ و معجزانہ تفصیل و تشریح کی ہے، اس کو ذہن میں تازہ کرنا چاہیے۔ پھر انسان کے ان صفات کو مستحضر کرنا چاہیے جس کا خلاصہ ضعف و عجز اور فقر و افلاس کے 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی ہمت اور بلند پروازی پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے جو کسی اور مخلوق میں ودیعت نہیں کی گئی۔ مادیت و روحانیت کے دونوں شعبوں میں اس کی نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بجھنے والی پیاس کو دیکھنا چاہیے، جس میں اس نے حیوانات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ضرورتوں، خواہشوں، فرمائشوں
اور آرزوؤں کی نہ ختم ہونے والی فہرست کو دیکھنا چاہیے، جس کی کثرت و تنوع اور نازک خیالی اور دقیقہ رسی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کی محبت و معرفتگی، جذبہ سرفگندگی اور شان تسلیم و رضا اور انداز وفا کو دیکھنا چاہیے جو اس کے رگ رگ میں پیوست ہے۔ ان سب کھلی ہوئی حقیقتوں کے بعد کیا انسان کو اس کی احتیاج نہیں کہ وہ اپنے اس پروردگار کے حضور میں مسلسل طاعت و عبادت، مسلسل رکوع و سجود اور مسلسل دعا و مناجات کی حالت میں رہے، جو جواد مطلق اور مالک الملک ہے، اور جو اس کی ہر ضرورت، خواہ وہ زبان قال سے بیان کی گئی ہو یا زبان حال سے پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر پاؤ گے۔ جو ایسے نازک و مستور احساسات، بھولے بسرے خیالات اور قدیم و فراموش شدہ آرزوؤں اور تمناؤں سے واقف ہیں، جن کو انسان نے خود فراموش کر دیا ہے یا مایوس ہو کر ان سے دست بردار ہو گیا ہے، ایسے نازک خیالات جن میں بسا اوقات دل کو عقل کی شرکت بھی گوارا نہیں ہوتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ترجمہ، اور جانے رہو کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے درمیان انسان اور اس کے قلب کے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو کچھ سینے میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو پکار کر بات کہے تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ جو ہر قریب سے زیادہ قریب، ہر سننے والے سے زیادہ سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں ان وسوسوں تک کو جو اس کے جی میں آتے رہتے ہیں، ہم تو اس کی رگے گردن سے بھی بڑھ کر قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس شخص کے ہوتے ہیں، البتہ تم نہیں سمجھتے۔ جس کو گڑ گڑا کر سوال کرنے اور رو رو کر دامن تھامنے والا اور ہر جگہ سے کٹ کر اس کے در پر پڑا رہنے والا مستغنی و بے نیاز انسان سے زیادہ محبوب ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے پروردگار سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔